بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن مرد و عورت سے کون سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی شخص کے قدم اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک اس سے یہ 5 سوالات پوچھ نہ لیے جائیں۔ ناظرین، قیامت کا ذکر سنتے ہی ایک پرہیزگار انسان پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ آخر قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن کا منظر قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مقتول اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا، یعنی وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے جیسے وہ اس دن تھے جب ان کی ماؤں نے انہیں جنم دیا تھا۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، مرد و عورت سب اکٹھے ننگے ہوں گے؟ وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کا خیال بھی نہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ معاملہ اس سے کئی گنا اہم ہوگا کہ انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا کیا خیال آئے گا۔ زمین و آسمان، یہ ستارے، پہاڑ سب درہم برہم ہو جائیں گے۔ قیامت قائم ہو چکی ہوگی، سخت گرمی ہوگی اور سورج قریب آ چکا ہوگا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں سورج کو مخلوق کے نزدیک کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد زمین کی ایک متعینہ مسافت ہے یا اس سے مراد وہ سلائی ہے جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے۔ فرمایا، تمام لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، چنانچہ ان میں سے بعض وہ لوگ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا۔ یہ فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر آخرت کا پرچہ شروع ہو جائے گا، یعنی انسان سے یہ 5 سوالات شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے، یعنی نہ وہ جنت کی طرف جائے گا نہ دوزخ کی طرف، یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس کی عمر کے بارے میں کہ اپنی عمر کو کن کاموں میں ختم کیا، یعنی اپنی عمر کو گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں صرف کیا یا شریعت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا۔ دوسرا سوال اس کے علم کے بارے میں ہوگا کہ تو نے اپنے لیے حاصل کیے ہوئے علم پر کتنا عمل کیا۔ ناظرین، علم کے بارے میں ہم سب بہت ہی کمزور ہیں۔ ہمیں اس چیز کا خوب علم ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے اور یہ حلال، لیکن پھر بھی ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ ہماری اس پر سخت پکڑ ہوگی، اللہ تعالی معافی فرمائے۔ تیسرا اور چوتھا سوال اس کے مال کے بارے میں ہوگا کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، حلال سے کمایا یا حرام سے، اور کہاں پر خرچ کیا، اللہ کے راستے میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا یا حرام کاری کے ذرائع میں استعمال کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 5واں سوال اس کی جوانی اور اس کے جسم کے بارے میں ہوگا کہ اسے کہاں کھپایا۔ جوانی میں چونکہ انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ ہر طرح کے نیک اعمال بھی کر سکتا ہے اور گناہ کے کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ جوانی خدائے واحد کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ 5 سوالات ہر انسان سے قیامت کے دن ہوں گے، اسے آخرت کا پرچہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج اس دنیا میں جس طالب علم کا امتحان قریب آ جائے وہ کئی روز پہلے سے پریشان ہو جاتا ہے، اس پر ہر وقت بس ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر اس کی تیاری اور اہم سوالات اور خوب کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ سوال آ جائے، شاید وہ سوال آ جائے، ہر امکانی سوال کو حل کرتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا امتحان بہت آسان ہے، جس میں دھاندلی ہو سکتی ہے، رشوت بھی چل سکتی ہے، جبکہ اس کا حاصل فقط اتنا ہے کہ کامیاب ہونے والے کو 1 سال کی ترقی مل جاتی ہے، جبکہ فیل ہونے والے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا، صرف اتنا نقصان ہوتا ہے کہ 1 سال کی ملنے والی ترقی سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، اس دنیاوی امتحان کی
تیاری کے لیے انسان کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، حتیٰ کہ نیند کشا گولیاں کھا کر ساری رات جاگ کر اس امتحان کی تیاری کرتا ہے، مگر افسوس اس قیامت کے امتحان کے لیے آج مسلمانوں کی کوشش بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جس کا نتیجہ کامیاب ہونے کی صورت میں جنت کی نہ ختم ہونے والی ابدی راحت ہے اور فیل ہونے کی صورت میں دوزخ کی ہولناک سزائیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہی ہیں، دنیا مضرات الآخرت ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوگے تو وہاں کاٹو گے، اگر بوگے نہیں تو وہاں کاٹو گے کیا؟ یہ تعلق ہے آپس میں دنیا اور آخرت کا۔ اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے اور ایک امتحانی وقفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔